السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک انصاری خاتون ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے انصار ہی کی ایک لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اس لڑکی کے ورثہ قصاص کا مطالبہ لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات سن کر فیصلہ صادر فرمایا کہ دانت کے بدلے دانت، ربی کا دانت توڑا جائے گا۔ اس خاتون کے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ ان کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی، اگرچہ وہ ایک سچے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، لیکن بہن کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ربی کا دانت نہ توڑا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی، اللہ کا یہی حکم ہے۔ ہاں، لڑکی کے ورثہ دیت لے کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو دوسری بات ہے۔ اس وقت رحمت خداوندی جوش میں آئی اور لڑکی کے ورثہ دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بہن کا دانت بچ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب قسم کھا بیٹھے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ صاحب رسول جن کی قسم کی لاج اللہ رب العزت نے رکھی اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حاضان خدا میں سے ہونے کی تصدیق فرمائی۔ حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے خاندان نجار سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ بنت عمرو حضرت عبد المطلب کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی اور رشتے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہوتی تھی۔ اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق تھا۔ جلیل القدر صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاوج اور خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بنو نجار کے روسا میں ہوتا تھا۔ دولت دنیاوی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیم سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے سے پہلے ہی دولت ایمان سے بیراور ہو گئے۔ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ کفر و حق کے اس معرکہ اول میں اپنی شرکت سے محرومی کا انہیں بے حد قلق تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ میں آپ کے پہلے غزوہ میں آپ کی ہمراہ کعبی کا شرف حاصل نہ کر سکا، لیکن زندہ رہا تو دنیا دیکھے گی کہ آئندہ میں کیا کرتا ہوں۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے جوش جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور صرف چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں باقی رہ گئے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بےتاب ہو کر کفار کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، کہاں جاتے ہو؟ جنت وہ ہے، اللہ کی قسم مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر چندہ صحابہ بیدلی کے عالم میں لڑائی چھوڑ کر الگ جا بیٹھے تھے۔ حضرت انس بن نضر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पास से गुजरे तो पूछा कि तुम लोग लड़ाई छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, अफसोस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले, तो फिर तुम लोग जिंदा रहकर क्या करोगे? उठो और काफिरों से लड़कर मर जाओ, जिस तरह हक की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी। ये कहकर बड़े जोश से तलवार चलाते हुए कुफ्फार के हजूम में घुस गए और देर तक दाद शुजाअत देते रहे। बाला आखिर मुशरिकीन ने नरगा के करके इन पर तीरों, तलवारों और बर्छियों का मीना बरसा दिया, यहाँ तक कि वो खालिक हकीकी से जा मिले। अगरचा इनका जिस्म जख्मों से छलनी हो गया था, लेकिन कुफ्फार की आतिश गज़ब इससे भी ना बुझी और उन्होंने लाश मुबारक का मसला किया। लड़ाई ख़त्म होने पर शुहदा और ज़ख्मियों की तलाश शुरू हुई तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश मुबारक पहचानी ना जाती थी। बड़ी मुश्किल से इनकी बहन रब्बी बिनत नज़र ने इनकी एक उंगली से लाश मुबारक शनाख्त की। कहा जाता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उंगली पर एक तिल था, जिसे देखकर हज़रत रब्बी ने पहचाना। बाज़ रवायतों में यह भी आया है कि उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खूबसूरत दांतों या उंगलियों की पूरों से लाश मुबारक शनाख्त की। बहरहाल सूरत हाल इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने राह हक में इस शान से जान दी कि जिस्म का कोई हिस्सा जख्मों से खाली ना। खालिक कौन व मकान को इनकी ये अदा ऐसी पाई कि बरोबियत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये आयत इनके बारे में नाजिल हुई। ईमान वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाया है। इनमें से कोई अपनी नज़र पूरी कर चुका है और कोई वक्त आने का